میرا نام انمول شیراز ہے اور بیسکلی میں پشاور سے ہی بلانگ کرتی ہوں. میرے لیکچرر نے بھی ایک دن مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ صحافت بائی چانس یا بائی چوائس؟ تو جرنلزم آلویز بائی چوائس. یہ تھا کہ اسکول سے ہی مجھے لکھنے کا شوق تھا. میں نے اپنے اسکول میں کانوینٹ کی جرنل نکالی, پھر میں ایڈورڈز میں تھی تو وہاں میڈیا سوسائٹی کی بنیاد میں نے رکھی. تو وہ کیڑا کہتے ہیں نا, وہ شروع سے ہی تھا میرے اندر صحافت کا. دیکھیں, کوئی بھی فیلڈ یا کوئی بھی جرنی یا کوئی بھی سفر آسان نہیں ہوتا. اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. زندگی یا کوئی بھی سفر موٹر وے کی طرح نہیں ہوتا, جی ٹی روڈ کی طرح ہوتا ہے. اپس بھی ہوں گے, ڈاؤنز بھی ہوں گے, لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا ان ڈاؤنز کو دیکھ کے بیٹھ جائیں گے, لیٹ جائیں گے, یا آپ آگے بڑھیں گے. تو میرے لیے جو سب سے بڑا سیٹ بیک تھا میری فیملی کا تھا. میری والدہ, میری اگر کردار میں, میری صحافت میں, میرے آگے بڑھنے میں کسی کا کردار ہے تو میری والدہ کا کردار ہے. انہوں نے ہمیشہ مجھے بوسٹ کیا. اس کے برعکس ایک آپ کا ہمیشہ سے ہوتا ہے نا رشتہ دار, خاندان, ان کا یہ تھا یا ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے, کیونکہ شروع سے میرے ایکیڈیمکس بہت اچھے رہے ہیں, برائٹ اسٹوڈنٹ تھی میں. ایک والد صاحب کا خواب تھا کہ یہ CSS کرے گی یا آگے بڑھے گی, اور میرے اندر صحافت کا تھا. تو میری مدر نے میرے لیے سٹینڈ لیا. اپنے خاندان سے میں لڑی کہ نہیں, مجھے صحافت ہی کرنا ہے. پھر میرے والد نے دیکھا کہ یہ تو ڈھیٹ ہے, اس کو صحافت میں ہی سپورٹ کرو. آئی تھنک آپ کے بیک پہ جب آپ کو پتا آپ کی بیک اسٹرانگ ہوتی ہے تو آپ آگے بڑھتے ہیں. میرے ساتھ پھر میری فیملی کھڑی ہوئی. رشتہ داروں کو تو میں پہلے بھی کسی چیز میں کاؤنٹ نہیں کرتی تھی, اب بھی نہیں کرتی ہوں. میرا مشورہ بھی یہی ہوگا کہ ان کو کاؤنٹ نہ کریں. آپ کا جو کلوز فیملی ہے, آپ کے فرینڈس جس میں کچن کیبنٹ آتی ہے, وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, یہی میٹر کرتا ہے. میں اپنے 4 پروگرامز ہوسٹ کر رہی ہوں خیبر پختونخوا میں, اور وائس آف کے پی جس کو میں اپنا بیبی کہتی ہوں. 2019 میں وائس آف کے پی کی بنیاد رکھی. اب 2022 چل رہا ہے اور ہم لوگ اسکائز دا لمٹ, ہم لوگ بہت چیزوں کو اس میں انکلوڈ کر رہے ہیں. ہم نے ڈیجیٹل رپورٹ سٹارٹ کی ہیں, بلاگنگ, اور اس میں ہم کنٹریبیوٹرز کو بھی کہتے ہیں کہ آپ لکھیں ہمارے لیے. شارٹ سٹوریز بھی ہم لیتے ہیں. تو وائس آف کے پی سے میرا آغاز ہوا, اور پھر وہاں میں اپنے 2 پروگرام ہوسٹ کرنے لگی. پھر میں PTV کے ساتھ KP ڈائریز ہوسٹ کری تھی. پھر خیبر کے ساتھ میں نے پروگرام ہوسٹ کیا ہے, پشاور لاؤنج. اور وائس آف کے پی کو میں ہمیشہ آگے بڑھتا دیکھنا چاہتی ہوں. خواتین کے لیے اتنے چانسز ہیں, لیکن وہ چانسز ان کے لیے آگے بڑھنے کے ان کو خود پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے اویل کرنے. کیونکہ ہمارے یہاں لوگ مانگتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ وار اینڈ ٹیرر پہ بات کریں, ہارڈ بیٹس پہ بات کریں. ایک عام تاثر سا یہ بن گیا کہ خاتون ہوگی تو اس کو سافٹ بیٹ ہی دی جائے, یا ایجوکیشن یا فیشن یا ہیلتھ, یہ والی بیٹس. لیکن مجھے لگتا ہے کہ خواتین کو ہر قسم کی بیٹ پہ کام کرنا چاہیے. میں ہر قسم کی بیٹ پہ کام کرتی ہوں. خواتین نے اپنا یہ تاثر خود بنایا ہے کہ وہ انڈیسائسو ہیں, یا وہ فیبل ہیں, یا ویک ہیں, یا ایموشنل ہے. ٹھیک ہے, ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں, اسی طرح ہمارے اوپر چیزیں افیکٹ کرتی ہیں جس طرح ایک میل جرنلسٹ پہ بھی افیکٹ کرتی ہیں. اور میں یہ مانتی ہوں کہ ہم صحافیوں میں کوئی جینڈر نہیں ہوتا, ہم بس صحافی ہیں. شروع میں سائبر ہراسمنٹ ہوئی تھی, یا لوگ آپ کو بلنگ کرتے تھے, تو بہت برا لگتا تھا. پہلی دفعہ تو جب سائبر ہراسمنٹ ہوئی میرے ساتھ, تو میں نے خود کو کمرے میں بند کر دیا 1 ہفتے تک. میرا دل نہیں کرتا تھا میں کسی سے بات کروں. لیکن اس کے بعد آپ کو عادت ہوگی ان چیزوں کی, کہ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا. تو ان کو کوئی نہ کوئی ٹاپک چاہیے ہوتا ہے گوسپ کرنے کے لیے. اور وہی بات کہ آپ کی فیملی, آپ کے کلوز فرینڈز, کچن کیبنٹ آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے, یہ آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. میں ہر ایک انسان کو اپنے نہ کریکٹر کی صفائیاں دے سکتی ہوں, نہ یہ بتا سکتی ہوں میں کیسی انسان ہوں. جو لوگ مجھ سے ملیں گے, مجھے جانیں گے, انہی کو پتا ہوگا میں کیسی ہوں. تو یہ چیزیں کسی کے لیے بھی میٹر نہیں کرنی چاہیے, چاہے اور خواتین جرنلسٹ یا کسی بھی فیلڈ سے وہ مجھے دیکھ رہی ہیں, تو ان کے لیے یہی ایک پیغام ہوگا کہ یہ ان چیزوں پہ کان مت دھریں. اگر ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچیں گے تو لوگ تو یہ بھی چاہتے ہیں آپ سانس نہ لیں, تو آپ سانس لینا بند کر دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. کھویا تو کچھ بھی نہیں اور پایا بہت کچھ ہے. اگر میں اپنے اللہ تعالیٰ کو شکر نہیں ادا کروں گی تو وہ مجھے دے گا نہیں. تو کچھ نہ ہوتی بھی ہمیشہ سے میرا یہ ہے کہ الحمدللہ. اور پھر پتہ نہیں غیب سے چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ صحافت تو ایک یہ وہ پرنٹ جرنلزم ہے, کیونکہ ہماری الیکٹرانک کی ہو گئی یا ریڈیو کا جرنلزم ہو گیا. الیکٹرانک جرنلزم یا ریڈیو جرنلزم, یہ دونوں کی ہم سٹوریز جو ہیں اخبار سے اٹھاتے ہیں, چاہے وہ مختلف اخبار میں ان کا نام لینا نہیں چاہوں گی, پھر یہ آپ کے تھرو ان کی پبلسٹی ہو جائے گی. تو مختلف اخباروں سے ہم سٹوریز اٹھاتے ہیں, ہیڈ لائنز اٹھاتے ہیں. یہ چیزیں ہم اٹھا کے اپنے پروگرامز بھی اس پہ کرتے ہیں, ریڈیو کے پروگرامز بھی ہم اس پہ کرتے ہیں. لیکن اب اگین یہ آ جاتا ہے کہ اخبار پڑھنے والا یا کوئی بھی زبان پڑھنے والا طبقہ جو ہے وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے, اس کو بیسک لینگویج آنی چاہیے کہ اردو کی ہے کہ انگلش کی ہے. اب اگر ریڈیو کی میں بات کروں تو ریڈیو ہر جگہ, ایون ان جگہوں پہ بھی موجود ہے جہاں آپ کے پاس بجلی بھی نہیں ہے, ٹی وی بھی نہیں ہے, آپ صرف ایک ریڈیو لیں, اس کے اندر سیل ڈالیں, آپ اس میں سن سکتے ہیں. تو صحافت اگر پرنٹ کے بعد کوئی ہوگی تو وہ ریڈیو کی ہوگی, کہ آپ اپنا میسج جو ہے ماسز تک پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ صحافت کا یہی مطلب ہے کہ ان لوگوں تک وہ پیغام پہنچے, وہ انفارمیشن پہنچے, وہ اویئرنیس پہنچے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو ریڈیو از دا بیسٹ میڈیم فرسٹ, سیکنڈ از پرنٹ میڈیا, اور پھر الیکٹرانک میڈیا آتی ہے, کیونکہ ہر کسی کے گھر میں ٹی وی نہیں ہوگا. ہمارے یہاں آج کل جو یہ
यूट्यूबर्स जो आए हैं, जिनको मैं सहाफ़ी इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि उन्होंने यूट्यूब से अपना आगाज़ किया, उनको पता नहीं है कि सहाफ़त में आपको कितने सेटबैक्स का सामना होता है। आपको जब आपकी एक स्टोरी रिजेक्ट होती है तो आपको कितना बुरा लगता है कि आपने पूरी मेहनत की हो, वो हफ्ते की, महीने की, और फिर वो स्टोरी आपको कहे रीराइट करके आप लाइए, ये एंगल अच्छा नहीं था। तो ये सेटबैक आपको यूट्यूब पे नहीं मिलता, ये आपको एक इदारे में मिलता है, जब आपको ये पता होता है ये मेरी पॉलिसी है, इस पॉलिसी पे आपने बात करनी और इस पे आपने बात नहीं करनी है, वहां से आपको पता चलता है। हमेशा जो हम बात करते हैं जर्नलिज्म में गेट कीपिंग थ्योरी है एक, जिसमें ये होता है कि एक हायरार्किकल सिस्टम से आपके पास न्यूज आती है, लोग उसको चेक करते हैं, फिर आपको कहते हैं कि इसको ऑन एयर किया जाए या इसको लिखा जाए, इसकी एडिटिंग की जाए, वो चीज नहीं है। तो इन सहाफियों को खुद पे जो न्यू जनरेशन हमारे पास आ रही है, इनको इन चीजों पे काम करना चाहिए, सोचना चाहिए। और साथ ही साथ ये कि हमारे पास केपी मीडिया सैचुरेटेड हो गया है, क्योंकि यहाँ कुछ बिग फिशेस बैठी हैं जो कि छोटों को आगे बढ़ने नहीं दी जा रही। लेकिन हिम्मत ना हारे, सितारों के आगे जहां और भी हैं तो आगे बढ़े। हमारे पास पूरा पाकिस्तान आपका है, जिधर आप चाहें काम कर सकते हैं। केपी में चाहे तो अपना रास्ता आप खुद बना सकते हैं।